الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال في موضع آخر قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. محترم سامعین و حاضرین و معزز و مکرم عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام تر چیزوں کو ہماری خدمت میں لگایا ہے، لہذا سورج ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے، راتوں میں ہمیں چاند روشنی پہنچا رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہواؤں کو آسانی کے ساتھ انسان کے پھیپھڑے میں پہنچا رہا ہے، پھر ناک کے ذریعے سے باہر لا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ اللہ کی ہمہ وقت ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم سننے کے لیے یہاں پہ ہم بار بار اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت ہی عظیم احسان ہے، اور جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اسے گھیر لیا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں زمین پر تیرے نیک بندے، تیری نیک بندیاں تیرے کلام کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئی تھیں، اور اس کا صلہ کیا ملنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور و فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، اہل علم نے الگ الگ قسموں کو بیان کیا ہے، ان قسموں میں ہمیں نہیں جانا۔ جو بڑی بڑی مثالیں ہیں، جو مثالیں ہمیں قرآن مقدس سے ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ جیسا ہمیں کسی اور کو نہیں ماننا ہے، اللہ کا ساجی، اللہ کا مشیر، اللہ کا ایڈوائزر ہمیں کسی اور کو نہیں بنانا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہے، جو رب نے تم پر حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو میں پڑھ کر سناؤں۔ وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک بناؤ، کسی چیز کو اللہ کا شریک بنانا، یعنی جو چیزیں اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ چیزیں ہم کسی اور چیزوں میں ڈھونڈنا۔ مثال کے طور پہ بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ڈاکٹروں کا نظام بنایا ہے کہ جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے دوا بھی لینا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ کیونکہ بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں شفا دیتا ہے۔ اگر ہم دوا کھاتے رہیں اور اللہ رب العالمین اس دوا میں ہمارے لیے شفا یابی کا ذریعہ نہ رکھا ہو، شفا یابی کا ذریعہ نہ بنائے، تو بتائیں ہم کتوں دوا کھا لیں لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچنا ہے۔ لہذا اگر ہم نے ایسا عقیدہ رکھ لیا
کہ ہم نے دوا کھایا ہم شفا یاب ہو گئے، اس میں اللہ کا کوئی کارستانی نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی یوگدان نہیں اس میں، تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے شرک کر رہے ہیں، اپنی سوچ سے ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے تفکرات کو، اپنی فکروں کو اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر ہم اتنا گناہ کریں کہ صبح کو بھی گناہ کریں، شام کو بھی گناہ کریں، اپنے گناہوں کی نحوست سے زمین اور آسمان کے بیچ کے حصے کو اگر ہم بھر دیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم نے اللہ کا ساجھیدار کسی اور کو ٹھہرایا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا جسے چاہے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک ایسا عمل ہے کہ انسان اس میں بہت دور نکل جایا کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے جس سے شرک کا ثبوت ملتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر ہم اچھے عمل کرتے رہے، ہم نے خوب صدقہ و خیرات کیے، خوب اچھے عمل انجام دیے، ہم نے نمازوں کی پابندی کی، ہم نے اپنے زبان سے اچھے بول بولے، صبح کے وقت میں ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، یہ سارا عمل ہم انجام دیتے رہے، لیکن ہم ساتھ میں شرک بھی کرتے رہے، ہم سارا عمل کو انجام دیتے رہے اور ہم شرک بھی کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ہم شرک کریں تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ تمام اچھی عمل جو ہم نے اچھا جان کے ہم نے عمل کیا تھا وہ سب کے سب عکارت ہے، رائنگا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شرک ہے کیا چیز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو لوگ، جو مائیں، جو بہنیں اور جو نوجوان، جو ضعفاء شرک کیا کرتے ہیں اپنی فکروں کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو گویا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہم اللہ کے علاوہ کیسے کسی کو پکارتے ہیں، ہمارا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن در حقیقت ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھا جائے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ گئی یا ہمارے گھر میں کوئی شرارت اتپن ہونی شروع ہو گئی، اور ایسے وقت میں ہم کسی پاکھنڈی، کسی ڈھونگی بابا کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، کسی مولوی اور ملاؤں کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، اور وہ سارے حال و احوال کو ہم سے پوچھ لیا کرتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم، اسے تو اپنے پیچھے کا حصہ معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے کیا چل رہا ہے، کون کیسے اسٹائل کر رہا ہے، کون پیچھے ہمارے، کون کس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے پیچھے کا بھی معلوم نہیں، لیکن وہ ہماری حال و احوال کو بتا رہا ہے۔ کیسے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان جاتی ہیں اور جانے کے بعد اسے اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ دکھڑا کیسے ہم سناتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں یہ شرارت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں،
اب وہ ہمارے سارے حال و احوال کو معلوم کر لیتا، آپ کے گھر میں کتنے ممبرس ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، آپ کے گھر میں کون کون سی عورتیں آتی ہیں، کب کب آیا کرتی ہیں، آپ کے شوہر کہاں جایا کرتے ہیں، کون سے کام میں جایا کرتے ہیں، وہ پورا ڈیٹیلز لے لیا کرتے ہیں۔ اور لینے کے بعد یہ کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ اب اس کا دفاع کیا ہے، گھر میں آواز آ رہی ہے، گھر میں شرارتیں ہو رہی ہیں، گھر کے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایسے وقت میں وہ کیا کہتا کہ شرارت سے بچنے کے لیے گھروں میں کیل گاڑے جائیں گے۔ گھر میں کیل کا کیا دخل ہے؟ انسان کی زندگی سے کیل کا کوئی یوگدان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، نہ کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے ہم اپنے گھروں میں کیل گاڑ دیں اور ہمارے ننھے بچے اسی کیل پر پیشاب کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیا گھر کے کارنر میں بچے پیشاب نہیں کر دیا کرتے ہیں؟ گویا کہ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چاروں کونے پہ ہم نے کیل گڑوا دیے، اور کیل گڑوانے کے بعد ہمارے چھوٹا سا بچہ ہے جا کے اسی قرآنی آیات جس پہ پڑھی گئی ہے اس پہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیں یہ کون سا عمل ہے؟ یہ چیزیں پیسے کمانے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن جب ہم ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کے آفس میں ہم جاتے ہیں، تو پھر وہ بتانا شروع کر دیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کل اسے بتایا تھا۔ اب ہمارے دل کے اندر کیا باتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ بالکل یہ صحیح بتا رہے ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں۔ اب اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کیا کہے گا کہ اگر اس تکلیف سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو سفید کوے کا سر لانا پڑے گا، سفید کوے کا سر لانا پڑے گا، زعفران لانے پڑیں گے، اس کے بعد چاندی کے ورق لائے جائیں گے، تو اس کے بعد میں اس پہ دم کروں گا، اور دم کرنے کے بعد اسے میٹھی چیز میں کھانا ہوگا، اسے پانی میں ڈال کر پینا ہوگا، اسے گھر کے اس حصے میں دفن کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آج گھروں میں پائی جاتی ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف اللہ رب العالمین کی طرف سے وقتی طور پہ آ جاتی ہے آزمائش کے لیے، فوراً ہم ایسے ڈھونگیوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے قیمتی پیسوں کو ایٹنے کے فراق میں رہتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے، ان دعاؤں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں۔ وقتی طور پر اگر ہمیں فائدہ بھی پہنچ جائے تو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اب ہم سفید کوے کا ہم سر نہیں لا سکتے، کیونکہ سفید کوا ہندوستان میں پائے نہیں جاتے، وہ افریقی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں وہ کہے گا سفید کوے کا سر میں لاؤں گا، چاندی کے ورق میں لاؤں گا، گویا کہ اس میں 7-8 ہزار روپے ہمارے یوں ہی خرچ ہو جانے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چیزوں کو لینے کے بعد ہم تو دیکھتے نہیں، پھر ہمارے واپس آ جانے کے بعد ان چیزوں کو فروخت کر دیا کرتے ہیں۔ جو چیز ہم نے 5,000 میں خریدے تھے وہ چیز وہ 2-3 ہزار میں بیچ کے پھر پیسے وصول کر لیا کرتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کون سے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان تو یوں ہی بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر کے دروازے کو رات میں بسم اللہ کہہ کے بند کر دیا جائے اس گھر کے اندر شیطان کی نو انٹری۔ جس ہانڈی کے اوپر جس ہانڈی میں کھانا پڑا ہو اس ہانڈی کے ڈھکن کو بسم اللہ کہہ کے بند کر دیا جائے اس کھانے میں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں، شیطانی شرارتوں سے بچنے کا نسخہ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم ان نسخوں پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم ان ڈھونگی باباؤں کے پاس ہم چلے جایا کرتے، ایسے مولویوں کے پاس چلے جایا کرتے، اور اپنے قیمتی پیسے کو ہم دیتے۔ وہ کیا دیتے؟ دھاگا ہمیں باندھ کے دے دیا کرتے، اس میں لونگ باندھ دیتے کہ اسے کمر پہ باندھ لو، اسے ہاتھ پہ باندھ لو، اسے گلے میں لٹکا دو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے، جب ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا تھا تو ہمارے ہاتھ میں کون سا کڑا تھا، ہمارے کمر میں کون سا بند بندھا ہوا تھا، ہمارے گلے میں کون سے نیکلس لگے ہوئے تھے؟ نہیں، ہم دنیا میں آئے تو بالکل صحیح سالم تھے، بالکل خالی تھے، اور ہم نے دنیا میں ایسے ڈھونگ کو اختیار کر لیا کہ کبھی ہاتھ میں باندھ لیا، کبھی گلے میں باندھ لیا، کبھی کمر میں باندھ لیا، کبھی بازو میں باندھ لیا۔ کیا اس سے یہ تکلیفیں دور ہو رہی ہے، یہ پریشانیاں دور ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، نماز کے پابند ہوں گے، اور گھر میں قرآن مقدس بلند آواز سے پڑھی جائے گی تو یہ ہم ساری شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی شرارت نہیں۔ ہم بھی مسجد میں 15 سالوں سے خدمت دے رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں شیطان آ جاتا؟ ہمیں کیوں نہیں ڈرا جاتا؟ ہمیں کیوں نیند میں ایسے شیطانی سپنے کیوں نہیں آنے شروع ہو جاتے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کی جا رہی ہے، نماز پڑھا جا رہا ہے، یہ بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اگر اس عمل کو انجام دیا جائے تو یقیناً ہم محفوظ رہیں گے شیطان کے شر سے۔
اب سنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو جب ہم پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیماری میں شفا دینے والا ہم سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان يسلبه الذباب شيئا لا ينقذه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ جس کو تم پکار رہے ہو، جس کے پاس تم مدد کے لیے جا رہے ہو یا جا رہی ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کا قرآن سورہ حج کی آیت نمبر 73 یہ کہہ رہی ہے کیا ان لوگوں نے ایک مکھی بنائی ہے؟ کیا ان لوگوں نے ایک مکھی بنائی ہے؟ اگر مکھی کوئی چیز ہمارے سامنے سے لے کر اڑ جائے تو کیا وہ چھیننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ جب وہ چھیننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جب وہ مکھی کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ پالنہار جو سورج کو بنایا، وہ اللہ جس نے بغیر ستون کے آسمان جیسے سایوں کو، چھت کو ہمارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، وہ اللہ جو آسانی کے ساتھ ہمیں سانسوں کے ذریعے سے ہوا پلا رہا ہے، اور پھر وہ دوسری ہوا کو اللہ رب العالمین باہر لا رہا ہے، اور ان ہواؤں کو اللہ رب العالمین پیڑ پودے جانوروں کے لیے فائدہ مند بنا رہا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی غیر اللہ کے اگر ہم سے سوال کریں تو بتائیں یہ حق تلفی ہے نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، بالکل واضح حدیث پیچھے گزر گئی کہ اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو پکارا تو گویا کہ اللہ کی بجائے ہوئی جنت میں ہم نہیں جائیں، جنت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، لیکن یہی محبت جو محبت کا حقدار ہے اس کو چھوڑ کے ہم کسی غیر اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر ہم بیٹھائے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ اوصیہ کا توحید پرستوں کا علاقہ ہے، لیکن بعض بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے ریلیٹو، ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو اس مشرکانہ عمل کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض ایسے بھی افراد ہیں جو بار بار جا کر خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے دربار پر حاضری لگایا کرتے، متھے ٹیکا کرتے ہیں اور اس سے منت و سماجت کیا کرتے ہیں۔ جو مر گیا، ہم زندہ ہیں، ہمیں دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم زندہ ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو مر گیا منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ یقیناً اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، وہ خوشبو سونگ نہیں سکتا، خوشبو تو ہم سونگ سکتے ہیں۔ جو ہم زندہ ہیں، ہمیں سونگنے کی صلاحیت اللہ نے باقی رکھی ہے، ہم سونگ سکتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں جلاتے خوشبو کے لیے، بہتر تو یہ تھا کہ ہم اپنے زندوں کو چادر دیتے کہ وہ اپنی سردی کے دنوں میں اس سے حفاظت محسوس کرتا، لیکن ان مردوں کے اوپر بے شمار چادریں ڈالی جا رہی ہیں۔ وہ مردے کو ٹھنڈک لگتی، مردے کو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو کیا اسے کھانے کی ضرورت پڑتی؟ نہیں، اس کے لیے کھانے کے لیے ہانڈیوں میں چاول ڈالے جا رہے ہیں، ہانڈیوں میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں، ہانڈیوں میں بے شمار قیمتی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ گویا کہ وہ دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چاہے کتنوں نیک عمل لے کر آئیں، دنیا بھر سجدے کر کر کے اگر پیشانی پر نشان بنا لیں پھر بھی ان کا سجدہ کام نہیں آئے گا اللہ رب العالمین کے ہاں، اگر ہم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ سے محبت ہمیں رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے۔ محبت رکھنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کون سا عمل انجام دیں؟ تو ہم نماز پڑھیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ انسان کو کیا دکھڑا سنانا؟ اگر ہم اپنے پڑوسی کو ہی دکھڑا سنائیں تو کیا وقتی طور پہ اگر ہمیں 100 روپے دے دے، وقتی طور پہ 500 1000 روپے ہمیں قرض کے طور پہ دے دے، بعد اگر اس مدت کے گزر جانے کے بعد ہم اسے ادا نہ کریں تو پھر وہ پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتے رہے گا کہ اس نے اتنے پیسے دیے تھے اور اس نے ہمیں وقت پہ واپس نہیں کیے۔ اگر ہم نے واپس کر بھی دیا پھر بھی وہ بار بار احسان جتلاتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین زمین سے تازہ، فریش، میٹھا، لذیذ اللہ رب العالمین پانی اتپن کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہواؤں کو باقی رکھا ہے، اللہ رب العالمین آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیتوں کو باقی رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان میں سکت رکھی ہے، ہم زبان سے بول رہے ہیں، پیروں میں قوت دی ہے اللہ رب العالمین، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کی کن کن چیزوں کو ہم شمار کریں؟ شمار نہیں کر سکتے۔ انسان نے یہ چیزیں بنائی کیا؟
انسان نے نہیں بنائی، انسان کا کوئی رول نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں کا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کی ذات میں ہم نے شرک کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہمیں بتلا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو لوگ شرک کیا کرتے ہیں، جو مائیں غیر اللہ کے عقیدے کو اپنے دل کے اندر بٹھائی ہوتی ہیں، جو بچے اور بچیاں ایسا عمل کے پیروکار ہیں، تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، مشرک نجیس ہے۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھڑا سنا رہا ہے، تو ایسے وقت میں گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک سب سے عظیم گناہ ہے، اور شرک کی اللہ رب العالمین معافی نہیں۔ اور اگر ایسے مشرک سے اگر ہم دوستی کر بیٹھے ہیں، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، تو گویا کہ وہ ناپاک ہے۔ قرآن مقدس یہ کہہ رہا ہے وہ ناپاک ہے، کیوں؟ اس کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، اس کے عقیدے بگڑنے کی وجہ سے ایسے وقت میں اس سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور شرک یقیناً بہت ہی برا جرم ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، اور نہ ہی ان کی طرف بیٹھو۔ یعنی اب دیکھیں، لوگ درگاہ پہ چلے جایا کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک ماں کو اگر ایک بار جانے سے اگر فائدہ ہو گیا، ایک بہن کو اگر ایک بار جانے سے فائدہ ہو گیا، تو اس کے پاس بہت سارے اس کے ریلیٹیو، پھوپھی، خالہ، دادی، پوتی، وہ ساری بیٹھے رہتی ہیں۔ بیٹھنے کے بعد وہ باتیں کھل جایا کرتی، میں فلاں جگہ پہ گئی تھی تو مجھے فائدہ حاصل ہو گیا۔ اب ایسے وقت میں ساری عورتوں کا یہ خیال بدل جاتا ہے کہ یقیناً وہاں پہ جانے سے شفا یابی ملتی ہے، اب وہاں پہ جا کے ہم سجدے کرنے شروع کر دیا کرتے۔ قبر کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، دیکھیں کبھی فرصت ملے تو اجمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگ ماں اور بہنوں کے بالکل ریل بیل لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ دور دراز سے مسافت طے کر کے وہاں پہ آیا جا رہا ہے، وہاں پہ متھے ٹیکے جا رہے ہیں۔ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ وہ تو خود مرنے کے بعد محتاج ہو گئے، مرنے کے بعد وہ خود محتاج، چاہے ان کے کارنامے کتنا اعلیٰ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 972 نمبر حدیث ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ آج درگاہ کو دیکھ لے جاتے، بڑے ادب سے ہاتھ باندھ دیے جاتے، بڑے ادب سے اس کی طرف اپنے رخ کو ہم کرتے ہیں، اور جب واپس آنے کی باری آتی ہے تو ہم واپس بالکل جس طرح ہم کھڑے تھے اسی طرح واپس آتے، چاہے پیچھے سے آ کے سانڈ کیوں نہ ہمارے پیٹھ پہ ضرب لگا دے اور ہم وہیں پہ بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو جائیں، لیکن نہیں، بابا کی شان میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بابا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں چاہے تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہہ دیا، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ اگر کوئی قبر ہے وہاں پر بیٹھ بھی ہم نہیں سکتے، وہاں پہ ہم سوچے کہ ہم بیٹھ جائیں، ہمارے باپ کی، ہمارے دادا کی، ہمارے نانا کی قبر ہے، ہم بیٹھ جائیں اس پہ، تو نہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اگر کوئی ہمارا اپنا قبر کے اندر مدفون ہے قبرستان میں، ہم قبرستان جا سکتے ہیں، جانے کے بعد ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن دعائیں مغفرت ہم قبرستان میں ہی کیوں کریں؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا صرف قبرستان میں ہم دعا کریں گے تو ہمارے مردوں کو پہنچیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم جب دعا کریں گے مسجد میں بیٹھ کے، نماز کے بعد، اپنے گھر میں ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی عالی ہے کہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ کچھ ماں اور بہنیں خاص طور سے آج کل کچھ ٹرینیں چلتی ہیں، اس ٹرین میں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، وہ خاص طور سے ارادہ کر کے اس طرف رخ کرتے ہیں جہاں درگاہ ہو، جہاں کچھ ایسے بابا ہوں، ایسی جگہوں پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تشد الرحال الى ثلاث المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد اقصی۔ اگر ہم کسی گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر بہت ہی محترم ہے، وہ گھر بہت ہی پاکیزہ ہیں، تو صرف 3 ہی گھر ہیں،
صرف اور صرف 3 ہی گھر ہیں، اس کے علاوہ کوئی اجمیر نہیں، کوئی ولی کا گھر نہیں، کوئی مجاور کا گھر نہیں، کوئی ایسی پاکھنڈی کی جگہ نہیں، بالکل شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد الحرام، وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف جایا جا سکتا ہے، حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، وہ مسجد ہذا، اور اس کے بعد مسجد نبوی کا ارادہ کریں جو مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، اس مسجد کا ہم ارادہ کریں۔ اس کے بعد وہ مسجد الاقصی جو مسجد فلسطین کے اندر ہے، اس مسجد کا ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسجد سے برکت حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مسجد کے پاس جانے کے بعد شفا یابی کا ذریعہ سمجھنے کے لیے اگر ہم ارادہ کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ تو ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے، اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تکلیف جب پہنچ جاتی ہے تو ہم غیر اللہ سے بھی دعا کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے کہ غیر اللہ سے ہمیں دعائیں کبھی نہیں مانگنی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ، بعض لوگ چٹھیاں لکھ کر ایسے مزاروں پر لگایا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بابا میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ اچھا رشتہ منتخب فرما دیں، یا ہمارے بچے کی شادی ہے، کچھ اچھا انتظام کر دیں۔ وہ مردہ تو پہلے ہی سے پریشان، اس کے قبر میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس قبر پہ چٹھیاں لکھی جاتی ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں، شریعت میں دور دور تک اس کا وجود نہیں ملتا۔ اگر کوئی بھی ہمارا خاص ہے اگر ایسا عمل انجام دیتا ہے تو اسے روکنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کی محفلوں میں ہمیں جانے سے اجتناب ہونا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے سخت گرفتار، سخت اللہ کے ہم مجرم ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین، اب شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ٹھہرانا۔ اب شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مراد کا ایسا وسیلہ لینا جو شرک اصغر کو پہنچ جایا کرتا اور شرک اکبر کو پہنچ جایا کرتا وسیلہ، کہ میں اس کے پاس گئی تو مجھے یہ چیزیں حاصل ہو گئیں۔ یہ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، یعنی اگر ہمیں کوئی قسم کھانا ہے کسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے، اگر کوئی چیز کو منوانے کے لیے، اگر ہمیں تصدیق کرنے کے لیے اگر قسم کھانی تو اللہ کی قسم ہونی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی بہو کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی بیوی کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی ماں کی قسم، ماں کی میں یہ کر رہی ہوں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی بات کی تصدیق کرنی ہے، اگر کسی بات کی تصدیق کے لیے اگر ہم قسم کھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کا واسطہ دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نے کھائی، اپنی ماں کی قسم، اپنی بہن کی قسم، اپنے بچے کی قسم، یا اور بھی کوئی نیک لوگوں کی قسم اگر ہم نے کھا لی تو گویا کہ ہم نے شرک کیا، گویا کہ ہم نے شرک کیا۔ آج کل بات میں قسم کھا لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، یا فون پہ بات ہو رہا ہے، شوہر مشکوک ہو گیا، ہم بات کر رہے تھے اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اتنے میں شوہر آیا، وہ سوچا کہ کسی اور سے باتیں چل رہی ہے اور ہم نے کسی اور کی قسم کھا لی، کہ میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی بھائی سے بات کر رہی تھی، میں اپنے باپ سے بات کر رہی تھی۔ اب وہ مشکوک ہو گیا، اس کو یقین دلانے کے لیے تو ایسا قسم ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ایسا ہم نے قسم کھایا تو گویا کہ ہم نے شرک کیا۔ ایسے وقت میں اگر ہمیں یقین دلانا ہے اگر اسے، اللہ کی قسم میں سچ بول رہی ہوں، بالکل میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے غیر اللہ کی قسم کھائی تو گویا کہ شرک کیا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب تک قسم اٹھائے تو یہ نہ کہیں کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا وہی ہوا، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً ایسا ہوا، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، کوئی رول نہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاہنوں کے پاس جانا۔ کاہن کسے کہتے؟ جو لوگ ہاتھ کو دیکھ کے کچھ باتیں بتایا کرتے، یا ان کے پاس کچھ کتابیں ہوتی وہ ہمارے نام کے آنکڑے لگا کے وہ کچھ باتیں بتا دیا کرتے، یا کچھ آج کل ایسے ڈھونگی لوگ پھر رہے ہیں جو ہماری زمین پر ہم نے بلایا کہ ہمارے کھیت میں کیا چل رہا ہے کچھ دیکھ کے بتائیے، تو کیا بتا دیا کرتے کہ آپ کے کھیت میں وہ پرانے زمانے کے جو مٹکے گڑے ہوئے ہیں،
پرانے زمانے کے 2 مٹکے گڑے ہوئے ہیں اور وہ مٹکا کو کھسکایا جا سکتا ہے, اسے نکالا جا سکتا ہے. اللہ کے بندے وہ کیسے نکالا جا سکتا, اور مٹکے کیسے کھیت پہ ہی ہمارے گڑے ہوئے ہیں؟ یہ ڈھونگی لوگ ہیں جو ہماری قیمتی پیسے کو کھینچنا چاہتے ہیں. اگر اسے یہ معلوم ہے, اگر اسے یہ ملکہ, اسے مہارت حاصل ہے, تو ایک مٹکا وہ خود نکال کے کیوں نہیں مالدار بن جاتا؟ جو ہمیں جھانسا دے رہا ہے کہ 2 مٹکے ہیں, نکالنے کے یہ پیسے لگیں گے, یہ چیزیں لگیں گی, اور لوگ دھڑلے سے دکھا رہے ہیں. اپنے اپنے کھیتوں کو لوگ دکھانے میں لگے ہوئے, اپنے گھروں کو لوگ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں گھر میں آنے کے بعد, جب بیٹھتے ہیں, جب گھر میں آتے ہیں آنے کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے گھر کا ڈیکوریشن, ہمارے گھر کی سجاوٹ, ہمارے گھر میں انکم کے سورسز. جب ان کی نگاہیں ہماری کارپیٹ پہ, ہماری قالین پہ, ہماری واشنگ مشین پہ, ہماری فریج پہ, ہمارے گھر کے سجاوٹ پہ ان کی نگاہ پڑ جاتی, وہ سمجھ جاتے کہ پیسے والے لوگ ہیں. اب کیسے ان پیسوں کو نکالنا ہے؟ تو یہ کہتے کہ ارے آپ کے گھر میں تو 2 مٹکے گڑے ہوئے ہیں. وہ اس زمانے کے ہیں. اب ہم مچل جاتے کیونکہ فری میں ملنا ہے, کمانا نہ پڑے, ہمیں فری میں مل جائے. اب ہم اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں وہ کیا کہتے ہیں, اس میں یہ چیزیں لانی ہوں گی, اتنے پیسے خرچ ہوں گے. اگر یقیناً اگر وہ ایک صلاحیت رکھتا تھا نکالنے کی, تو ایک مٹکے وہ کہیں اور سے نکال لیتا اور نکال کر وہ دھنراج سیٹھ خود بن جاتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ گمراہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں اور ہماری قیمتی پیسے کو بھی اینٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آج کل کچھ لوگوں کا ٹولہ ایسا ہے جو ہماری آبادیوں سے گزرتے ہیں, ہمارے محلے سے گزرتے ہیں. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے بروکر ہوتے ہیں ہر علاقے میں, دلال قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس آتے ہیں, کہتے کچھ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا, کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. اور وہ ساری انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیا کرتا, اس گھر میں اتنے پیسے کی آمد ہے, اس کے گھر میں یہ تکلیف ہے, اس کا شوہر اتنے دن سے بدیش میں رہتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. کوئی باہر کا آدمی نہیں, وہ ہمارا اپنا آدمی ہوتا ہے, ہمارے محلے کا اپنا آدمی ہوتا ہے. وہ ساری باتوں کو ان بابا کو, اس مولوی کو, اس ڈھونگی کو وہ پورا بتا دیا کرتا ہے. اور وہ جو سفید پوش, سفید لباس, سفید داڑھی ہمیں دیکھ کر فریب میں آ جایا کرتے ہیں. وہ ہمارے محلے سے گزرتا ہے, سلام کرتا ہوا گزرتا, ہم سوچتے ہیں اللہ میاں کی گائے جا رہا ہے بالکل سکون کے ساتھ. لیکن اتنے میں اگر ہم نے اسے بلا لیا, پوچھ لیا اگر کہ ہم یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے, اب وہ سب گویا کہ اس کی آنکھیں ہمارے گھر کو گویا کہ ایکس رے کر رہی ہیں, وہ ساری چیزیں بتا دے گا. یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے. کیوں؟ اسے کیسے پتا چلا؟ اس آدمی نے بتایا, ہمارے محلے کے اس بندے نے اسے ساری باتیں بتائی. اب ایسے وقت میں وہ کہے گا اس کا علاج کیا ہے. میں آپ کو ریئل بات اسٹوری بتا رہا ہوں. یہ شیخا واڈی جو کہ جھنجھنو اور فتح پور کا علاقہ ہے, اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں کے لڑکوں کو پکڑے اور لڑکوں سے پورے محلے کی حال و احوال کو معلوم کر لیے کہ اس کے گھر میں پیسے کہاں سے آتے, ان کے گھر میں کون سا کاروبار ہے, ان کے شوہر کتنے دنوں سے باہر رہتے. وہ گزر رہا تھا. گزرنے کے ساتھ کچھ خاتون باہر بیٹھی ہوئی تھی, وہ اور شوہر ان کی دکان میں کام کاج میں تھے. سسر جو ایکس مین تھے یعنی فوجی کے ریٹائر تھے, وہ اپنے بڈھوں کے ٹیم میں بیٹھ کے بکواس کرنے میں لگے ہوئے تھے. اتنے میں وہ جاتا ہے, جانے کے بعد کہتا ہے بیٹی تجھے تو معلوم ہی نہیں کہ تیرا شوہر فلپین کی ایک لڑکی سے پھنسا ہوا ہے وہاں سعودی عرب کے اندر, وہ کویت اور قطر عمان کے اندر. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ عورتیں اچھل جایا کرتی. یہ بات جب شوہر پہ آتی ہے نا تو فوراً اچھل جایا کرتی. اب وہ کہنے لگی وہ خاتون کہ اب اس کا علاج کیا, اس کا علاج کیا ہے. یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ کاہنوں اور نجومیوں کا ہاتھ دکھانا, گھر دکھانا, ان سے حال و احوال معلوم کرنا, وہ کیا ہے, اسی لیے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد وہ اچھل جاتی ہے, وہ کہتے اس کا علاج کیا ہے. اسے معلوم ہے, اس بندے نے بتا دیا کہ اس کے گھر میں اتنے پیسے کی آوک ہے اور ان کا شوہر 20 سال سے باہر رہ رہا ہے, گویا کہ بہت سارے سونے لایا ہے. تو وہ کہہ رہے اس کا علاج, شخص نے کیا بولا کہ اس کا علاج سونا ہے, سونا خرچ کرنا پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے وہ عورت خاموش ہو گئی. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, سونا میں کہاں سے لاؤں, میں غریب ہوں, یہ ہوں, پریشان ہوں. تو کچھ نہیں ہو سکتا, سونا تو اس میں لگے گا. اگر تو چاہتی ہے, اگر اپنے شوہر کو امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ اسے واپس اپنے ملک بلانا چاہتی ہے, اپنے پاس بلانا چاہتی ہے, تجھے اس عمل کو انجام دینا پڑے گا. آخرکار اس بابا کے فریب میں وہ عورت آ گئی. اس بابا کے فریب میں وہ عورت آ گئی اور اس نے اپنے گھر میں جگہ دی. وہ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے کہا کہ بیٹی ایک مٹکا لاؤ. مٹکا لایا گیا اور مٹکا لانے کے بعد کہا کہ تو اپنے گھر میں جتنی بھی زیورات ہیں اس زیورات کو لاؤ. وہ بھولی بھالی عورت اس زیورات کو لائی اور لانے کے بعد اس کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے اس کی زیورات کو مٹکے میں رکھنا شروع کر دیا. مٹکے میں رکھنا شروع کر دیا اور رکھنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ بیٹی پانی لاؤ. وہ جو ہی پانی لینے کے لیے وہ خاتون گئی اور ظاہر سی بات ہے مٹکے کے ڈھکن کو کھولنا, گلاس کو صاف کرنا, صاف کرنے کے بعد پانی انڈیلنا, اس میں 2-3 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. اتنے میں اس ڈھونگی نے پورے سونے اور چاندی کے زیورات کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے جیب میں رکھ دیا.
اپنے جیب میں رکھ لیے اور جیب سے کنکریٹ کو نکال کے اس میں رکھ دیے. اس مٹکے میں جس مٹکے کو لایا گیا تھا اس مٹکے میں وہ کنکریٹ کو پتھر کے ڈھیلے کو اس کے اندر رکھ دیا اور جس کپڑے میں وہ سونے کو لے کر آئے تھے اس سے باندھ دیا. اس کے باندھ دیا. باندھنے کے بعد کہا کہ بیٹی اس کے سامنے ہلا کے دکھا دیا. وہ عورت کیا سمجھی کہ اس کے اندر سارے زیورات موجود ہیں. اس نے کہا کہ بیٹی اسے تو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اس کے ارد گرد اگربتی جلا دینا. اس کے ارد گرد اگربتی جلا دینا اور صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اسے کھولنا. نماز پڑھنے کے بعد اسے کھولنا. یقیناً تیرا شوہر بہت اگلے مہینے میں یا اسی ہفتے میں وہ فوراً واپس چلا آئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بیچاری خاتون ادب سے نماز پڑھی. ادب سے نماز پڑھنے کے بعد اگربتی سلگائے. اگربتی سلگانے کے بعد اس نے دعائیں مانگی. دعائیں مانگنے کے بعد جب مٹکا کھولا تو ہائے ہائے وہ کر کے رہ گئی. ہائے ہائے وہ کر کے رہ گئی کہ اب میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی, اپنے سسر کو میں کیا جواب دوں گی, اپنے گھر والوں کو میں کیا جواب دوں گی کہ اتنا قیمتی سرمایہ 3 لاکھ کی مالیت رکھنے والے زیورات وہ سارے آنے پالنے میں ختم ہو گئے. یہ ہماری بدعقلی کا نتیجہ ہے. لہذا ہماری بستی میں اگر کوئی ایسا ڈھونگی آئے, کوئی ایسا مولوی پاکھنڈ آئے, چاہے وہ تعویذ کے نام پر آئے یا اس طریقے سے یا کچھ اور بہانے سے آئے ہمارے محلے میں گھسے, تو فوراً اس کا ہم بائیکاٹ کریں. بہت سارے ایسے پاکھنڈی پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں گھس جایا کرتے ہیں اور ایسے ڈھونگ رچ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ ہمارے قیمتی پیسے کو لے کر چلے جایا کرتے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا قیمتی پیسے کتنے محنت مشقت سے پیسے کمائے جاتے ہیں. ہم شوہر سے پوچھیں کتنی تھک کے ہار کے وہ پیسے لے کر آیا کرتے ہیں ہمارے بچوں کی خوشیوں کے لیے, اور ہم یوں ہی لایانی چیزوں میں لگ کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے عقیدے کو بگڑنے سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا, رہے بابا کے پاس فلاں بہن آئی تھی اسے یہ شفا مل گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فاسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جس نے ایسا کیا, جس نے ایسا عمل انجام دیا, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ عام انسان ہو, چاہے وہ کوئی خاتون ہو, چاہے کوئی بچی ہو, چاہے بچہ ہو, اگر اس نے اس عمل کو انجام دیا اس کی 40 دن کی نماز قابل قبول نہیں. وہ مت سے ٹیکتا رہے, وہ سجدے کرتا رہے, اس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. اور اس کے بعد من اتا عرافن, جس نے کاہن کے پاس یعنی ان فضول کی باتوں کو بتانے والے کے پاس اگر آئی, فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور آنے کے بعد علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل کے پاس آئے, کسی عامل میں یہ سارے مولوی آ گئے جو یہ تعویذ گنڈے لکھا کرتے ہیں, ڈھونگ میں ہمیں الجھا کے رکھا کرتے ہیں کہ 7 دن کے بعد آؤ, 21 دن کے بعد آؤ, 40-41 دن کے بعد آؤ, اتنے پیسے لے کر آؤ, کبھی کالا بکرا لے کے آؤ, کبھی کالی مرغی لے کر آؤ. یہ اس طریقے سے باتیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل کے پاس جائیں, پھر اس کی بات کی ہم نے تصدیق کی, ہم نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ بالکل صحیح اس نے کہا, تو تصدیق کی تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہم نے اس کو ٹھکرا دیا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, جو شریعت لے کر آئے, گویا کہ وہ شریعت کو ہم نے ٹھکرا دیا. آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو ہاتھ پہ لکوڈ پانی کی طرح ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ پہ لگا دیے جائیں ہمیں احساس نہ ہو, لیکن جو ہی ہمارے کپڑے پر پھیرے جائیں آگ کے شعلے, آگ کی لپٹ جیسے اٹھنی شروع ہو جائیں, بچے خاموش رہو, آگ کی لپٹ اٹھنی شروع ہو جایا کرتی ہے, وہ کیمیکلز ہے. وہ کوئی بھوت نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جو ایسے ایکسپرٹ تعویذ کرنے والے ہیں, بابا ہیں, وہ بھولی بھالی عورتیں اس کے پاس جب جایا کرتی ہیں, وہ پانی کے بوتل اتنی سی ہوتی ہے, اس میں لکوڈ ہوتا ہے, وہ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پر, ہماری بازو پر یوں پھیرتے, آگ نکلنا شروع ہو جاتا. وہ آگ ہمیں جلا نہیں سکتی, لیکن یوں ہی اس سے ایک ریز نکلتی ہے ایسا آگ, اور ہم ڈر جایا کرتے. ہم یہ سوچتے کہ گویا کہ ہمیں کسی نے بھوت کرا دی, کسی نے جادو کر دیا ہمارے اوپر. کوئی جادو ٹونا نہیں, کوئی جادو ٹونا نہیں. یہ صرف ڈھونگی اور فرضی قسم کے لوگ ہیں جو ایسے لکوڈ کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں 25,000 روپے لگیں گے. یہ میں آپ کو جھنجھنوں کے مساجد کی میں بات بتا رہا ہوں, وہاں پہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے, انجانے میں ایسا عمل انجام دیا جا رہا ہے. تو ہمیں ایسی جگہوں پہ جانے سے بچنا چاہیے, اور ایسے عمل جو انجام دے اس سے ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور قرآن سراسر شفا ہے,
قرآن شفا کا ذریعہ ہے اور سراپا رحمت ہے، یعنی قرآن مقدس کی آیتیں ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم قرآن کو پڑھتے تو قرآن کو سمجھتے نہیں، اور ہم ان لایانی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اپنے ہم قیمتی وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اپنے پیسوں کو بھی ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا، یعنی شرک ایسے شرک کے راستے ہوں گے کہ جیسے چیٹی کی چال کا ہم اندازہ لگا سکتے نہیں اندازہ لگا سکتے، لیکن اس سے بھی ہلکے ہوں گے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، مخفی ہوگا۔ اور میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے بڑے شرک کو دور کر دے گا، اور یہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ یہ دعا اگر ہم پڑھتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے گا، لیکن محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ تو انہی موٹی مثالیں تھیں اور باتیں تھیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو پہچاننا چاہیے۔ اگر ایسی چھوٹی بڑی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے تو اس کا خود ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ کچھ بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم موازنہ کریں، اگر وہ ڈاکٹر سے میڈیسن لینے کی ضرورت ہے تو ہم ڈاکٹر کی طرف جائیں، نہ کہ ہم کسی بابا کے پاس جائیں اور اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کریں اور اپنے صحت کو بھی ہم خراب کریں۔ تو ہمیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کے پیچھے اس چیز سے علاج کیا جائے تو یقیناً ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہی باتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شرکیہ اور بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کی، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیمار چل رہے ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروضین ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں لاحق ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اگر کوئی شیطانی شرارتوں کے اندر اور وسوسوں کے اندر گرفتار ہے یا اللہ تو شیطان مردود کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، امن عطا فرما، شانتی عطا فرما۔ یا اللہ امن کے ساتھ رہنے والوں میں ہمیں تو شامل فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔